السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں چند ویڈیوز پیش کرتا ہوں اور انصاف آپ کیجیے گا۔ آپ انصاف کیجیے گا کہ بہت بڑی باتیں کرنے والے لوگ، بڑے بڑے فتوے لگانے والے لوگ اور لوگوں کو ایک بڑا ذہن دیتے ہیں کہ یہ علماء اہل سنت والجماعت کے متعلق، علماء احناف، علماء دیوبند کے متعلق، کہ یہ لوگ اپنے امام کی بات مانتے ہیں اور اپنے امام کی بات کے مقابلے میں حضور کی بات کو رد کرتے ہیں۔ یعنی پوری ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا اس طرح ذہن بنایا جائے کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کی نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے۔ قرآن آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، قرآن اور حدیث کے آنے کے باوجود یہ اپنے امام کی بات پر چلتے ہیں۔ یعنی پوری طرح ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، اپنے بیانات کے اندر، اپنے پروگرامات کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں لوگوں کا اس طرح کا ذہن بنایا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یعنی جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں آپ دیکھیں اور پھر انصاف کیجئے۔ وہ ویڈیوز دیکھیں آپ، پھر انصاف کریں کہ کیا یہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی اپنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اپنی باری آئے تو اصول اور ہو جاتے ہیں، اوروں کی باری آئے تو اصول اور ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی باتیں ان کے اندر پائی جائیں تو درست اور صحیح ہیں، اور اگر دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ماہرین دین کی بات کو مانا جائے تو اس کو وہ شرک کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ کے رسول کے مقابلے میں فلاں کی بات مان رہے ہیں۔ حالانکہ مقابلے میں بات نہیں ہوا کرتی، بات جو ائمہ کی مانی جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے ان کی بات کو اختیار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے۔ لیکن چلیں، آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کرتے ہیں ذرا آپ سنیں، حیران رہ جائیں گے۔ یہ ہیں غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سمجھا ہے لوگوں نے ہمیں؟ لوگوں، ہمارا مسلک ہم نے نہیں سمجھا، اس کی تعبیریں ہم نے نہیں کی ہیں، اس کا مفہوم ہم نے نہیں بیان کیا۔ ہم تو محتاج ہیں مدین کے، ان کے در پہ کھڑے ہیں، وہ جو ہم سے منوا لے، جو ہم سے منوا لے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے عقل محدثین کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ محدثین جو مرے، ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، ہم نے محدثین ائمہ اہل سنت کے مسلک پہ کرنی ہے، محدثین کے مسلک پہ کرنی ہے۔ جو وہ کہیں وہ حق ہے۔ قرآن وہ جانتے تھے، حدیث کی تعبیریں وہ جانتے تھے، حدیث کی صحت سے وہ واقف تھے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سیدھے جائیں قرآنی آیات۔ ناظرین کرام، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عقل محدثین کے قدموں میں ڈال دی ہیں، ائمہ دین کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ ہم یعنی قرآن و حدیث پر نظر نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن و حدیث کو نہیں دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے، احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ ہم نے صرف محدثین کی بات ماننی ہے، ائمہ دین کی بات ماننی ہے، وہ جو ہم سے منوائیں، جو ہم سے منوائیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو حق بات ہوگی ہم مانیں گے، یہ نہیں کہہ رہے، کہتے جو ہم سے منوائیں، یعنی جو ہم سے منوائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس ویڈیو سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی سب اور زیادہ کچھ کہہ گئے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ ہم ماننے والے ہیں احمد بن حنبل کے، ہم ماننے والے ہیں امام مالک کے، ہم ہیں فرزند امام شافعی کے، ہم ائمہ مسلمین، ائمہ دین، جو کہیں، جو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں تین ائمہ کا نام لیا، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہیں، امام مالک کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ آپ سمجھ رہے؟ یعنی ان کے مقلد بننے کے لیے تیار ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بات یعنی امام ابو حنیفہ کا نام تک نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی بات ماننا یہی تقلید ہے، یعنی غلط تقلید ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے تو وہ شرک بن جاتی ہے، یعنی شرک بن جاتا ہے۔ اور تین ائمہ کا نام لیا، ان کے ماننے والے ہیں، یعنی ان کے مقلدین پر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا احناف کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آگے سنیں۔ جو کہتے ہیں وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، وہ جو کہتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ بھئی دین تو کبھی یہ لوگ کہا کرتے تھے دین تو وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے بتایا۔
یہ کہتے ہیں جو ائمہ کہتے ہیں وہ ہمارا دین ہے، جو ائمہ کہتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ مجھے یاد آئے عبداللہ بن داود خریبی یاد آئے، 213 ہجری میں فوت ہوئے۔ الفقی والمتفق کے اندر خطیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، عبداللہ بن داود خریبی نے کہا واللہ لو بلغنا ان القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل اصابعهم لما زدنا علیہ۔ لوگوں، قرآن میں پاؤں کو دھونا آیا ہے، حدیث میں پاؤں کو دھونا آیا ہے۔ اگر اسلاف امت، اصحاب، اہل سنت والجماعت، ائمہ محدثین وضو کے اندر صرف پاؤں کا ناخن دھوتے، ہم ناخن سے زیادہ نہ دھوتے۔ کیا کوئی سمجھا ہے ہمیں؟ کیا سمجھا ہے لوگوں نے ہمیں؟ لوگوں، ہمارا مسلک ہم نے نہیں سمجھا، اس کی تعبیریں ہم نے نہیں کی ہیں۔ تو ناظرین کرام اب دیکھیں یہاں کتنی بڑی بات کہہ دی کہ قرآن میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، حدیث میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، یعنی قرآن کا مسئلہ واضح ہے، حدیث کے اندر مسئلہ واضح ہے۔ اس کے باوجود ائمہ دین نے اگر پاؤں نہیں دھویا، صرف ناخن تک دھویا ہے، صرف ناخن دھویا، پورا پاؤں نہیں دھویا، تو ہم ناخن سے نہیں بڑھتے، پورا پاؤں نہیں دھوتے، اگرچہ قرآن نے پورے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، احادیث کے اندر پورے پاؤں دھونا آیا ہے، یعنی قرآن میں بھی مسئلہ واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی مسئلہ واضح ہے، لیکن ائمہ دین نے جو کیا ہم وہ کریں گے، قرآن و حدیث پر نہیں چلیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہی بات پہلے تو اس طرح کی بات تو احناف کہتے نہیں، جس طرح یہ کہہ رہا ہے اس طرح تو نہیں کہتے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے یہاں یہ مسئلہ کے حق بن جاتا ہے، یہاں یہ تحقیق بن جاتی ہے، یہاں یہ محققین کہلواتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی حق والے ہیں۔ اب وہاں جو لوگ کہتے ہیں بھئی ہم دین کو سمجھنے کے لیے ائمہ دین کی بات مانتے ہیں، ہم جہاں قرآن و حدیث کے اندر بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے ائمہ کی دین بظاہر خلاف نظر آ رہی ہے، تو وہاں تعویل کریں گے، یعنی وہ خلاف ہوگی نہیں، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، ہمیں سمجھ کا فرق ہے، تو وہاں تو یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ کہہ گئے۔ اچھا اس سے بھی بڑھ کر سن لیجئے، ایک اور ویڈیو سن لیجئے۔ مذہب ہے وہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ ناظرین کرام اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کوئی مجھے 1000 آیات بینات قرآن پاک کی پیش کرے، ایک آیت نہیں 1000 آیات بینات پیش کرے جن سے مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے، مسئلہ واضح ہو رہا ہو، لیکن ائمہ دین نے یعنی اسلاف نے یعنی اس کے خلاف مسئلہ نکالا، یعنی ان کا فہم اس کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے قرآن تو حق ہے لیکن مانیں گے اسلاف کے فہم کو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس طرح کی بات، اس سے ملتی جلتی بات، کچھ اس طرح یعنی محسوس ہوتی ہوئی بات اگر علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے آئے، ان کی کتب میں مل جائے، تو لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن کے مخالف ہیں، یہ احادیث کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے بھی نافرمان ہیں، رسول اللہ کے نافرمان ہیں، ہم لوگ حق والے، اس طرح کہہ کر لوگوں کو نفرت، یعنی علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ ان کا انداز دیکھیں، اس طرح کا انداز تو ہمارے علماء بھی نہیں اختیار کرتے جتنا یہ کہہ چکے ہیں۔ اب ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں، تو یہ لوگ ان کو اگر دھوکے باز کہا جائے تو یہ تو جھوٹ تو نہیں ہوگا نا، سیدھی بات ہوگی۔ اگر ان کو یہ کہیں کہ لوگوں کو وسواس میں ڈال کر گمراہ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو بات غلط نہیں ہوگی نا۔ تو ناظرین اس طرح کے لوگ جو اپنی باری آئے تو اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، اور اپنی باری میں یہ اتنا یعنی ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اپنے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے انہوں نے، اور دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کریں، تو اللہ جل جلالہ اس طرح کے لوگوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔